کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں. اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ رواہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے. کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواہ ابو داؤد. حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی. ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں. اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی. تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں. اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو. ان لقیط ابن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما رواہ ابو داؤد والترمذی صحیح. حضرت لقیط بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلا صاف کرے، یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے اسٹمک تک چلا جائے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال ہوتا ہے خلل سے ہے، یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے. بعض اوقات اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوئے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے. اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی. تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اسی طرح بعض اوقات ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے، خشک نہ رہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی پھر سامنے سے ہی کر لو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے. صحت کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، اور جو وضو کا اہتمام ہے اور پورا وضو جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر زکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے
تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو زکام ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس میں جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔